अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। हम पढ़ रहे हैं नावल अनाड़ी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शहला बोली। फ़िक्र तो सबको आपकी थी, मेरी फ़िक्र क्यों थी, मैंने हंसकर पूछा। बस शहनाज बाजी को बहुत परेशानी थी। वो बार बार यही कह रही थी कि जब नूर वहाँ पहुँच चुकी है तो वो लोग इस्लामाबाद में क्यों रुके हुए हैं। आप लोग तो गुज़श्ता कल आने वाले थे। हाँ, कुछ ज़रूरी काम निपटाने थे, इसलिए देर हो गई। मैंने देखा कि नूर अभी तक ख़वातीन के हल्के में वहीं खड़ी है। हवेली की दूसरी ख़वातीन भी वहाँ पहुँच गई थी। अरे भाई, क्या नूर से यहीं खड़े खड़े सब कुछ पूछ लोगी, मैंने रेशम से कहा। इसे फ़ौरन अपनी इस गलती का एहसास हो गया कि वह नूर का हाथ पकड़ कर इसे ख़वातीन के नरके में से निकाल लाई। शहनाज ने नूर के लिए एक कमरा पहले ही आरास्ता करा दिया था। हवेली के इस पोर्शन तक आते आते ख़वातीन में सिर्फ शहनाज, टीना, रेशम और शहला रह गई थी। शहला इस वक्त भी नूर से कुछ दूर दूर थी। नूर कमरे में जाने के बजाय वहीं बाग में बैठ गई। मैं भी एक आरामदेह कुर्सी पर ढेर हो गया। मैंने कोई ऐसा काबिल ज़िक्र सफ़र नहीं किया था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मैं कई दिन की मुसाफत के बाद सदबदाई पहुंचा हूँ। यहाँ आकर मुझे सुकून का एहसास हुआ था। खिलाफ तवक्का राजा वहाँ मौजूद नहीं था। फिर मैंने देखा कि शहनाज भी उठ गई और नूर से बोली, तुम अभी चाय वगैरह पी कर ताज़ा दम हो जाओ, मैं ज़रा हॉस्पिटल का एक राउंड लगा लूँ। वो तेज़ी से चली गई। मैंने सोचा कि इस वक्त हॉस्पिटल का तो महज बहाना है, वो राजा से मिलने जा रही थी। आखिर वो भी शहनाज से तकरीबन 5 हफ्ते दूर रहा था। मेरी नज़र फिर शहला पर पड़ी। वो हमसे कुछ फासले पर खड़ी बाग के फूलों का जायज़ा ले रही थी। मैंने इसे आवाज़ दी तो इसे चौंक कर मेरी तरफ देखा और बावकार अंदाज में चलते हुए मेरी तरफ आ गई। ये अलहदा बात है कि मुझे इसकी चाल भी कैटवॉक लगती थी। वो मेरे नज़दीक पहुंची तो मैंने इससे कहा, आओ शहला, मैं तुम्हें नूर से मिलवाऊँ। फिर मैंने नूर से कहा, नूर, ये डॉक्टर शहला हैं, शहनाज की कज़न हैं। ये भी हमारे हॉस्पिटल में हैं और शहनाज ही की तरह अनथक मेहनत करती हैं। मैंने शहला की तरफ देखा, फिर इससे कहा, शहला, ये मिस महानूर हैं, लंदन की मारूफ कंपनी महानूर एंड शराजी की MD और कुछ नहीं। नूर हंस कर बोली। फिर शहला से कहा, इधर आओ शहला, भाई तुम शहनाज से छोटी हो तो मुझसे भी छोटी होगी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रस्मी गुफ्तगू नहीं करूँगी। वैसे राजा ने मुझे तुम्हारे बारे में बता दिया था, तुमसे गायबाना तारुफ तो पहले ही था, आज तुम्हें देख भी लिया। ये कहकर नूर ने इसे बाहों में भर लिया। मुझे ऐसा लगा जैसे वो गुलाब एक साथ दहक रहे हों, और मेरे लिए ये फैसला करना मुश्किल था कि इनमें किसका रंग ज़्यादा सफ़ेद है या इन दोनों में से ज़्यादा खूबसूरत कौन है। मैंने एक मरतबा फिर दोनों को गौर से देखा तो मुझे शहला का हुस्न मान नज़र आने लगा। नूर वाकई खूबसूरती का नमूना थी। शहला भी खूबसूरत थी, लेकिन नूर की तरह बेपनाह हुस्न की मालिक नहीं थी। यह मुमकिन है कि मेरी नज़रों का कसूर हो। कहते हैं हुस्न देखने वाली की नज़र में होता है। नूर ने शहला से बेतकल्लिफ का बर्ताव किया तो वो भी इसके साथ खुल मिल गई। मैं इन लोगों को वहीं छोड़कर अपने कमरे में आ गया। मैंने कपड़ों की अलमारी खोली तो मुझे सफ़ेद बेदाग शलवार सूट टंगा हुआ नज़र आया। अब यहाँ तो ये रेशम का कमाल था या शहनाज का, वो दोनों ही मेरा मिजाज समझती थी, और नूर के बाद अगर कोई मेरा ख्याल रख सकता था तो वो यही दोनों थी। मैंने कपड़े बदले और सर्दी से बचने के लिए एक औना शाल शानों पर डाल ली। ये शाल भी इस हैंगर में थी जिसमें कपड़े टंगे हुए थे। रेशम मेरे लिए काफ़ी ले आई तो मुझे हैरत हुई कि वो तो वहाँ ख़वातीन में थी, काफ़ी कैसे ले आई। मुझे इसकी मुस्तैदी देखकर बहुत अच्छा लगा। मैंने इससे कहा, रेशम, तुम जाकर नूर को यहाँ भेज दो, इसकी काफ़ी भी यहीं ले आओ, और देखो वो राजा साहब कहाँ हैं, इन्हें भी यहीं भेज देना। रेशम सर झुकाकर बाहर निकल गई। अचानक मुझे नीलम का ख्याल आया, वो इन ख़वातीन में मौजूद नहीं थी। शाम का मलगजा अंधेरा रात में तब्दील हो गया। सर्दी खासी बढ़ गई थी। मैंने उठकर खिड़की बंद की और हेयर हीटर ऑन कर दिया। मैं बेड की पश से टेक लगाकर लेट गया। लेटे लेटे न जाने किस वक्त मेरी आंख लग गई। मेरी आंख शहनाज की आवाज़ पर खुली। वो मुझसे कह रही थी, क्या रात भर जागने का प्रोग्राम है जो तुम बेवक्त पढ़कर सो गए? टाइम क्या हुआ है? मैंने आंखें मलते हुए पूछा। 10 बज रहे हैं। तुम लोग क्या इस्लामाबाद में जागते रहे हो? राजा भी घोड़े गधे बेच कर सो रहा है, नूर भी लंबी ताने सो रही है, और तुम भी। उठो, पहले खाना खा लो फिर सो जाना। खाने की मेज़ पर राजा के अलावा सभी मौजूद थे। मैं जानता था कि राजा ने ना उठने से इनकार कर दिया होगा, अब वो अपनी नींद पूरी करके ही उठेगा। खाना खुशगवार माहौल में खाया गया। फिर नूर और दूसरी ख़वातीन लाउंज में जा बैठी। नूर को कुछ ख्याल आया तो इसने रेशम से कहा, मेरे कमरे से काला सूट केस ले आओ। हाँ, इसके साथ बड़ा सा एक बैग भी है, वो भी लेती आना। वो बेचारी इतना भारी सूट केस और बैग कैसे लाएगी? मैंने कहा। शहनाज ने हंसकर कहा, अभी तुम खुद देख लेना कि वो कैसे लाती है। 5 मिनट बाद मुझे रेशम दिखाई दी, लेकिन वो खाली हाथ थी। इसके पीछे पीछे हवेली का एक मुलाजिम था जिसने रेलवे के कुल्लियों की तरह सूट के सर पर रखा हुआ था और भारी बैग को इस निशाने पर लटका रखा था। इसे देखकर मुझे बेख्तियार हंसी आ गई। शहनाज और नूर भी हंसने लगी। नूर ने सूटकेस खोला और इसमें से मुख्तलिफ चीज़ें निकाल कर हवेली की ख़वातीन को देने लगी। वो शहनाज के लिए बहुत कीमती शॉल, रिस्ट वॉच और सेलफोन के साथ साथ मेडिकल किट भी लेकर आई थी। हैरत तो मुझे इस वक्त हुई जब इसने इस किस्म की चीज़ें शहला और टीना को भी दी। वो दोनों खुश हो गई। शहला तो बाकायदा आंसू बहाने लगी। अरे क्या हुआ भाई? नूर ने पूछा। क्या तुम्हें यह गिफ्ट पसंद नहीं आए? कुछ और चाहिए? नहीं नूर बाजी, शहला ने कहा, ये तो खुशी के आंसू हैं। शहनाज बाजी के बाद आप दूसरी हस्ती हैं, इसने मुझे सगी बहनों का प्यार दिया है। नूर ने रेशम और हवेली की दूसरी ख़वातीन को भी मुख्तलिफ तोहफ़े दिए।
اس کا بیگ اور سوٹ کیس دونوں تقریباً خالی ہو چکے تھے۔ میں نے گھڑی دیکھی، اس وقت 12 بج رہے تھے۔ میں وہاں سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ نور جب سے سدبدائی پہنچی تھی مجھ سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ریشم سے کہا بھی تھا کہ نور کو یہاں بھیج دو، لیکن اس نے ریشم سے کہہ دیا تھا کہ رفیق سے کہو میں ابھی مصروف ہوں۔ یہ جملہ راجہ کے بعد صرف نور ہی بول سکتی تھی۔ میں نے راجہ کو دیکھا، وہ میری ہی طرف آ رہا تھا۔ وہ اس وقت مجھے تر و تازہ دکھائی دے رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر کہا، مہاراجہ تو اب سو کر اٹھا ہے، کیا رات بھر جاگتا رہے گا؟ فیق کے پتر ہے، تو مجھ سے اچھی طرح واقف ہے، میں چاہوں تو ابھی پھر سو جاؤں۔ وہ باتیں کرتا ہوا میرے کمرے میں آ گیا۔ میرے سیل فون کی گھنٹی بجی تو میں نے جیب سے سیل فون نکالا، اسکرین پر غنی کا نمبر تھا۔ میں نے بٹن دبا کر سیل فون کان سے لگا لیا۔ ہاں غنی بولو۔ سر وہ ناصر صاحب آئے ہیں، غنی نے کہا۔ تو انہیں اندر لے کر آؤ، میں نے کہا اور سیل فون دوبارہ جیب میں ڈال لیا۔ کون آیا ہے؟ راجہ نے پوچھا۔ تو کسے اندر بلا رہا ہے؟ یار وہ ناصر آ گیا ہے، میں نے کہا۔ وہ یقیناً پوسٹ مارٹم کی رپورٹ لے کر آیا ہوگا۔ فیق کے پتر تو یوں خوش ہو رہا ہے جیسے وہ تیرے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ لایا ہو، راجہ نے کہا۔ فکر مت کرو مہاراجہ، میں نے کہا، اگر یہی صورتحال رہی تو وہ دن دور نہیں جب کوئی اسی طرح ہمارے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ لا کر شہناز کو دے گا اور اس کی ایک کاپی پکڑائے گا نور کو، یا پھر ممکن ہو اس وقت تک نور کی جگہ کوئی 6 7ویں خاتون موجود ہوں۔ بس شروع کر دی نا بکواس۔ یہ بکواس شروع کس نے کی تھی فیق کے پتر؟ اس سے پہلے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے، تک یہ اٹھا کر مارتے کہ ہمیں خاموش ہو جانا پڑا کیونکہ میرے کمرے کے باہر قدموں کی آہٹیں سنائی دے رہی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو میں پہچان گیا کہ یہ غنی ہے۔ ہاں غنی، میں نے کہا۔ سر یہ ناصر صاحب ہے، اندر بھیج دو بھائی، میں نے کہا۔ دوسرے ہی لمحے دروازہ کھول کر ناصر اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ اس نے چمڑے کی جیکٹ پہن رکھی تھی۔ آئیے ناصر صاحب۔ میں نے اٹھ کر اس سے ہاتھ ملایا تو اس کے ہاتھ بھی برف کی طرح سرد ہو رہے تھے۔ خیریت تو ہے نا ناصر صاحب؟ میں نے کہا۔ اسلام آباد اور پنڈی میں برف باری شروع ہو گئی ہے فیق کے پتر، راجہ نے مخصوص انداز میں کہا۔ تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ اسلام آباد اور پنڈی میں بے وقت برف باری کب ہوتی ہے؟ آپ لوگ میرا مذاق مت اڑائیں، میں اصل میں پنڈی سے موٹر سائیکل پر آ رہا ہوں۔ ایک دم مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ بیچارہ مہمان تھا، اس کی مزاج پرسی کے بجائے ہم فضول بکواس کرنے لگے تھے۔ سوری یار ناصر، راجہ نے کہا، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ تم اتنی شدید سردی میں موٹر سائیکل پر اتنا لمبا سفر کرو گے۔ یار مہاراجہ، کسی ملازم سے کہہ کر کافی کے لیے۔ اور ناصر صاحب آپ ادھر میرے پاس آ جائیں، صوفے کے بجائے بیڈ پر بیٹھیں۔ میں ٹھیک ہوں رفیق صاحب، ناصر ہنس کر بولا اور آگے بڑھ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ لے کر آیا ہوں۔ ویری گڈ، میں نے کہا۔ دستک دے کر ملازم کافی کی ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ ٹرالی پر رکھے ہوئے سامان کا اندازہ بتا رہا تھا کہ وہ کافی ریشم نے تیار کی ہے۔ ٹرالی میں کافی کے علاوہ دیگر لوازمات بھی تھے۔ آپ نے کھانا کھایا؟ میں نے پوچھا۔ ناصر صاحب تکلف بالکل مت کیجیے گا، میں کبھی تکلف نہیں کرتا، ناصر نے ہنس کر کہا۔ کھانے پینے کے معاملے میں تو بالکل نہیں۔ میں نے کھانا تو نہیں کھایا لیکن میرا موڈ ہو رہا تھا کہ ہلکا پھلکا کچھ کھاؤں۔ یہاں تو کافی کے ساتھ بہت کچھ ہے۔ 2 کپ کافی پینے اور کئی سینڈوچز اور انڈے کھانے کے بعد ناصر کے چہرے پر کچھ تازگی آئی۔ میں اور راجہ بھی کافی ختم کر چکے تھے۔ ناصر نے چمڑے کی جیکٹ اتار دی تھی، پھر اس نے پوسٹ مارٹم رپورٹس نکال کر میرے سامنے رکھ دی اور بولا، رفیق صاحب آپ کے دونوں گارڈز کو پہلے کھانے پینے کی کسی چیز میں بے ہوشی کی دوا دی گئی ہے، پھر ان بیچاروں کو بہت آرام سے ذبح کر دیا گیا، اس لیے کمرے میں مزاحمت کے آثار نہیں تھے۔ یہ ہوٹل کے کسی ملازم کا کام ہے، راجہ نے کہا۔ ہاں، پولیس نے شبے میں ہوٹل کے 2 ویٹرز، فلور مینیجر اور جنرل مینیجر کو گرفتار کر لیا ہے۔ تا اطلاع ثانی ان لوگوں سے پوچھ گچھ جاری تھی، لیکن اصل پوچھ گچھ تو شروع ہوئی ہے رات 12 بجے کے بعد۔ آپ نے یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ تھانہ انچارج اور دوسرے افسر دن بھر تھانے میں موجود نہیں ہوتے، لیکن رات کو سبھی موجود ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رات کے وقت انہیں ہر طرح سے پوچھ گچھ تفتیش کرنے کی کھلی آزادی ہوتی ہے۔ پھر وہ زیر تفتیش ملزمان کے لواحقین سے مکمکہ بھی اسی وقت کرتے ہیں، تو اصل تفتیش تو اب شروع ہوئی ہوگی۔ ہوٹل کے کتنے ملازمین کو پولیس نے شامل تفتیش کیا ہے؟ راجہ نے پوچھا۔ 2 ویٹرز، ایک فلور مینیجر، ایک کوک اور جی ایم صاحب کو حوالات لے گئے ہیں وہ لوگ۔ یار وہ جی ایم تو مجھے بہت سیدھا سادہ اور شریف بندہ لگ رہا تھا، راجہ نے کہا۔ راجہ صاحب وہ جس طرح گھبراہٹ کا شکار تھا، اسے دیکھ کر تو مجھے بھی اس پر شبہ ہو رہا تھا کہ یہ اتنا پریشان کیوں ہے۔ یار میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ ان غریب لوگوں کا کوئی دشمن بھی ہو سکتا ہے، راجہ نے کہا۔ یار ممکن ہے نواب صاحب کا دشمن انہیں دہشت زدہ کرنا چاہتا ہو۔ ایسے بے شمار کیس میری نظروں سے گزرے ہیں کہ محض خوف زدہ کرنے کے لیے لوگ بے گناہوں کا خون بہا دیتے ہیں۔ راجہ کسی ملازم سے کہو کہ وہ ناصر صاحب کے لیے مہمانوں والا کمرہ کھول دے۔ آپ زحمت نہ کریں رفیق صاحب، ناصر نے کہا۔ میں ابھی واپس جاؤں گا، موٹر سائیکل پر، راجہ نے ہنس کر کہا۔ ہاں یار، ناصر نے جواب دیا، اس وقت تو یہی شاہی سواری ہے میرا تو خیال ہے کہ آپ آرام کریں۔ میں نے کہا جانا اتنا ہی ضروری ہے تو صبح منہ اندھیرے نکل جائیے گا۔ یار تیرے وہاں کون سے کام پھنسے ہوئے ہیں، راجہ نے کہا۔ 2 دن تو آفس نہیں جاتا، بلکہ خبریں باہر سے بھجوا دیتا ہے، پھر کون سا صبح تجھے آفس جانا ہے؟ اچھا یار نہیں جاتا، ناصر نے کہا۔ اب میں کل سپہر تک نکلوں گا، اپنی بائک یہیں چھوڑ دے، میرا کوئی ڈرائیور آپ کو پنڈی تک چھوڑ آئے گا۔ نہیں رفیق صاحب، ناصر نے کہا،
موٹر سائیکل کی ضرورت تو مجھے وہاں بھی ہوگی، میری گاڑی ٹھیک ہونے میں بھی کم سے کم 2-3 دن لگ جائیں گے۔ اچھا کل کی کل دیکھیں گے، راجا نے کہا، ابھی تو تم جا کر خاموشی سے سو جاؤ۔ راجا نے ملازم سے کمرہ صاف کرنے کو کہہ دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ملازم نے بتایا کہ کمرے کی صفائی ہو چکی ہے، میں نے ہیٹر بھی آن کر دیا ہے۔ ناصر کو راجا خود مہمانوں والے کمرے تک چھوڑ کر آیا اور ایک سیکیورٹی گارڈ سے کہہ دیا کہ مہمان کا خیال رکھنا۔ راجا پھر میرے پاس آ بیٹھا۔ میں نے اس سے کہا، مہاراجا اگر آپ یہ سوچ کر میرے پاس بیٹھے ہیں کہ میں رات بھر الو کی طرح آپ کے ساتھ جاگوں گا تو یہ آپ کی خوش فہمی ہے۔ میں نے کہا، آپ تو 5-6 گھنٹے سو لیے، اس لیے عربی النسل گھوڑے کی طرح تازہ دم ہے۔ فیکے پتر، راجا نے کہا، یہ مت سمجھنا کہ میں تیرے جھانسے میں آ جاؤں گا، میں جانتا ہوں کہ تو بھی 10 بجے تک خوب ڈٹ کر سویا ہے۔ تو میں نے کب کہا کہ میں نہیں سویا ہوں؟ میں نے کہا، اب پھر سونا چاہتا ہوں تو میرے ہاتھوں سے ہمیشہ کی نیند سو جائے گا فیکے پتر، اس لیے ان فضول باتوں سے گریز کر اور تیری بکواس سنتا رہوں۔ میں نے جھنجھلا کر کہا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، یار تجھ سے گالیاں کھائے اور تجھے گالیاں دی ہوئے کافی دن ہو گئے تھے، زندگی میں کچھ ادھورا پن سا تھا، بس اب تو سونا چاہتا ہے تو سو جا۔ راجا اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں اگر نیند نہ آئے تو میرے کمرے میں چلے آنا یا مجھے بلا لینا۔ راجا مسکراتا ہوا چلا گیا۔ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، ہم لوگوں کو اس فضول بکواس کی عادت پڑ گئی تھی۔ دن میں اگر 1-2 دفعہ راجا سے جھگڑا نہ ہو تو مزہ ہی نہیں آتا تھا۔ اچھا دوست بھی اللہ کی نعمت ہوتا ہے۔ میں یہی سوچتا ہوا ایک بار پھر سو گیا۔ سوتے سوتے اچانک میری آنکھ کھل گئی، مجھے اپنے بالکل قریب ایک خیولہ سا نظر آیا۔ میں نے اچانک لات چلائی، وہ پھرتی سے بیٹھ گیا۔ میں نے بیڈ سے چھلانگ لگائی اور اس کے منہ پر گھونسا مارنا ہی والا تھا کہ کوئی چیخا، مارنا مت رفیق۔ میرے کشیدہ اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ نور تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، نور تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم تو مجھے یہاں بلا کر بھول ہی گئے ہو۔ نور نے شکوہ کیا۔ میں بھول گیا ہوں؟ میں نے کہا، میڈم نور جہاں، آپ شاید بھول رہی ہیں کہ ماہ بدولت نے آپ کو یاد فرمایا تھا، لیکن آپ ہی نے ہماری درخواست کو سند قبولیت عطا نہیں فرمائی تھی۔ اس وقت میں تمہارے پاس آ کر بیٹھ جاتی تو لوگ کیا سوچتے کہ نور تو لندن میں رہ کر بہت مغرور ہو گئی ہے۔ بات کو سمجھا کرو، جیسے اب تو سب آپ کی خوش اخلاقی کے گن گا رہے ہوں گے۔ میں نے چڑھ کر کہا، یہ شہلا کون ہے؟ نور نے اچانک پوچھا۔ شہلا؟ میں نے حیران ہو کر کہا، میں نے بتایا تو تھا کہ… ہاں تم نے بتایا تھا کہ وہ ڈاکٹر شہناز کی کزن ہے۔ وہ ڈاکٹر ہے، لیکن تم سے اس کا کیا تعلق ہے؟ مجھ سے وہی تعلق ہے جو شہناز کا ہے، ٹینا کا ہے، ریشم کا ہے۔ جھوٹ مت بولو رفیق، نور نے کہا۔ میں نے شاید پہلے بھی تمہیں بتایا تھا کہ عورتوں کے پاس ایک ساتویں حص بھی ہوتی ہے، اس کے ذریعے انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے جان، میں نے محبت بھرے لہجے میں کہا اور اسے آغوش میں سمیٹنے کی کوشش کی۔ وہ مجھ سے کچھ دور ہو گئی اور بولی، پہلے یہ معاملہ صاف کر دو پھر کچھ اور کہنا۔ تو تمہارے خیال میں معاملہ کیسے صاف ہوگا؟ میں نے جھنجھلا کر پوچھا۔ مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو، نور نے کہا۔ ارے کچھ ہے ہی نہیں تو تمہیں کیا بتاؤں؟ میں ابھی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب اس حویلی میں ہم دونوں میں سے کوئی ایک ہی رہے گی۔ نور نے تریاحت کا مظاہرہ کیا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تم شہناز سے کہہ دینا کہ اس کی فکر تم مت کرو، میں شہناز سے بات کر لوں گی تو پھر معاملہ صاف ہو گیا۔ میں نے منہ بنا کر کہا، ہاں۔ نور کھلکھلا کر ہنسی اور میرے نزدیک آ گئی۔ تم نے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ تم شہناز سے کیا کہو گی؟ مجھے کیا کہنا چاہیے؟ نور نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ تم اسے صاف صاف بتا دینا کہ میں حویلی میں رہنا نہیں چاہتی، اس لیے واپس لندن جا رہی ہوں۔ یس، میں تو واپسی نہیں جا رہی، ابھی تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ اس حویلی میں تم رہو گی یا شہلا؟ میں نے سنجیدگی سے کہا۔ بات سمجھنے میں 1 سیکنڈ لگا، دوسرے ہی لمحے اس نے میرے سینے پر گھونسا مارا اور بولی، فضول باتیں مت کرو رفیق، میں جانتی ہوں کہ میری موت سے پہلے میری جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ نور نے کہا، اور تم بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ اگر کوئی اور لڑکی تمہاری زندگی میں آئی تو میں اسے اپنے ہاتھ سے گولی مار دوں گی۔ اچھا اب یہ شمشیر اور سنا توف و تفسنگ باتیں چھوڑو، میں نے کہا اور اسے اپنی طرف گھسیٹ لیا۔ ہاں وہ ناصر بھی تو آیا ہے، وہ کیا خبر لایا ہے؟ وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ لے کر آیا ہے۔ رپورٹ سے یہ معلوم ہے کہ دونوں گارڈز کو پہلے کھانے پینے کی کسی چیز میں خواب آور کی دوا بھری مقدار دی گئی تھی، لیکن پھر بولتے بولتے وہ رکا۔ لیکن یہ تم کیا باتیں لے بیٹھی؟ اس موضوع پر ہم صبح بات کریں گے، میں نے کہا اور اسے باہوں میں بھر لیا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو نور حسب معمول غائب تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ صبح کسی وقت اپنے کمرے میں چلی گئی ہوگی۔ میں تھوڑی دیر اسی طرح لیٹا رہا۔ میں اگر کچھ دیر اور اسی طرح لیٹا رہتا تو پھر سو جاتا۔ دروازے پر ہونے والی دستک نے مجھے جاگنے پر مجبور کر دیا۔ کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ غنی سر۔ باہر سے غنی کی آواز آئی۔ آ جاؤ، میں نے کہا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ غنی کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھوں میں مختلف اخبارات تھے۔ کوئی خاص خبر ہے غنی؟ میں نے پوچھا۔ خاص الخاص ہے سر، غنی نے کہا اور اخبار میرے سامنے ڈال دیا۔ ملک کے کثیر الاشاعت انگریزی روزنامے میں فرنٹ پیج پر ہوم منسٹر کے ساتھ میری تصویر تھی، اس کے نیچے چھوٹی سی 2 کالمی خبر بھی تھی۔ ملک کے معروف سوشل ورکر اور صدبدائی کے نواب رفیع قمر شیرازی نے ہوم منسٹر سے ملاقات کی۔ نواب صاحب نے ملک کے موجودہ حالات کے پیش نظر ہوم منسٹر کو مختلف تجاویز بھی دی۔ واضح رہے کہ نواب رفیع قمر شیرازی برطانوی شہریت کے حامل ہیں اور لندن میں لارڈ رفیق کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں۔ یہاں بھی مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں اور وہ لاکھوں روپے کا زر مبادلہ ہر ماہ پاکستان بھیجتے رہتے ہیں۔ دوسری خبر اندرونی صفحات پر تھی۔
اس کے ساتھ بھی میری ہی تصویر تھی۔ اس کے ساتھ ایک کالمی چھوٹی سی خبر بھی تھی۔ لندن کے لارڈ رفیق نے پولیس کے ڈائریکٹر جنرل سے ملاقات میں کہا کہ وہ پولیس کی تنظیم 9 کے سلسلے میں حکومت کا ہاتھ بٹائیں گے۔ خبروں سے زیادہ بڑی اور نمایاں میری تصاویر تھیں۔ ناصر تقریباً 12 بجے میرے پاس پہنچا۔ رات کے مقابلے میں اس وقت وہ بہت تر و تازہ لگ رہا تھا۔ ناشتہ وہ اپنے کمرے میں ہی کر چکا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو میں نے ہنس کر کہا، ناصر صاحب یہ آپ نے کیا کر دیا؟ میں نے اخبار اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس کی آپ کو ضرورت تھی رفیق صاحب۔ ناصر مسکرا کر بولا، اس طرح کی ایک تصویر چیف منسٹر، پرائم منسٹر اور صدر پاکستان کے ساتھ ہو تو کوئی آپ کو ٹیڑھی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ میرا مطلب ہے کوئی سرکاری اہلکار۔ رفیق نے مسکرا کر کہا، محض اس تصویر کی وجہ سے؟ میں نے کہا، جی ہاں، آپ تو ماشاءاللہ خود بھی نواب ہیں اور باقی سوشل ورک کر رہے ہیں۔ میں نے تو ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے کسی نہ کسی طرح کسی وزیر اعلیٰ یا وزیر داخلہ کے ساتھ تصویریں بنا لی اور اس تصویر کے ذریعے اپنے ایسے کام نکالے کہ آپ سنیں تو حیران رہ جائیں۔ راجہ کمرے میں داخل ہوا تو ناصر نے اسے اخبار دکھانا چاہا۔ میں دیکھ چکا ہوں، راجہ نے کہا۔ بھائی ان کا چیف سیکورٹی آفیسر، ان کا PRO بھی ہے، اس نے اخبار میں یہ خبر دیکھی ہوگی۔ وہ فوراً دینا اور جہلم کے ہر اسٹال سے اس اخبار کی تمام کاپیاں اٹھا لایا۔ دیکھنا ابھی بچے کے ہاتھ میں اخبار ہوگا۔ پھر وہ کچھ سوچ کر بولا، فقہ پتر، اس غنی نے تو تیری آدھی شہرت ہونے سے پہلے ہی ختم کر دی۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ یار اخبار اسٹال پر ملتا تو بہت سے لوگ اسے پڑھتے، لیکن وہ احمد تو ساری کاپیاں اٹھا لایا۔ غنی اتنا بیوقوف نہیں ہے، میں نے ہنس کر کہا۔ اسی وقت غنی کمرے میں داخل ہوا۔ غنی، راجہ نے کہا، تم اس انگریزی اخبار کی کتنی کاپیاں لے آئے ہو؟ 3-4 لایا ہوں سر، غنی نے جواب دیا۔ اگر ضرورت ہے تو اور لے آؤں، یہاں کے لوگ تو ویسے بھی انگریزی اخبار کم پڑھتے ہیں۔ اسٹال والا بتا رہا تھا کہ میں اخبار کی 10 کاپیاں لیتا ہوں، اس میں سے 2-3 شام تک پڑی رہتی ہیں۔ غنی نہ جانے اپنے کس کام سے میرے پاس آیا تھا۔ راجہ کی باتوں میں الجھ کر وہ بھول ہی گیا کہ وہ کیوں آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر کمرے میں داخل ہوا اور بولا، ڈاکٹر شہناز صاحبہ کہہ رہی تھی کہ انہیں لاہور جانے کے لیے گاڑی چاہیے۔ شہناز لاہور جا رہی ہیں؟ راجہ بڑبڑایا۔ رات تو اس نے کہا تھا کہ اس کا تذکرہ بھی نہیں کیا۔ راجہ اٹھتے ہوئے بولا، میں ابھی آتا ہوں یار۔ وہ تھوڑی دیر بعد واپس آیا اور بولا، یار وہ شہلا لاہور جا رہی ہے، شہناز اس کو چھوڑنے کی بات کر رہی تھی۔ شہلا لاہور جا رہی ہے؟ کہیں نور نے اس کے ساتھ الٹی سیدھی بات تو نہیں کر دی؟ وہ بہت معصوم اور حساس لڑکی ہے۔ یہ نور تو کبھی کبھی بہت خودگرد اور شفاق بن جاتی ہے۔ قبلہ نواب صاحب، راجہ نے کہا، نصیب دشمنا آپ کو کسی پریشانی سے تو نہیں گھیر لیا؟ میں بغیر کچھ کہے وہاں سے اٹھ کر نور کے کمرے میں پہنچ گیا اور اس سے درست لہجے میں پوچھا، نور، جب میں نے تم سے کل کہہ دیا تھا کہ میرے اور شہلا کے درمیان کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے، پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں؟ اب کیا ہو گیا؟ نور نے حیران ہو کر پوچھا۔ شہلا لاہور جا رہی ہے، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ تم نے اس سے کیا کہا ہے؟ میری تو اس سے یا شہناز سے کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی، نور نے الجھ کر کہا۔ پھر وہ لاہور کیوں جا رہی ہے؟ میں اس سے پوچھ کر بتاتی ہوں، نور نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں وہیں بیٹھا نور کے کمرے کا جائزہ لیتا رہا۔ اس کے آتے ہی اس کے کمرے سے وہ مخصوص مہک اٹھنے لگی جو لڑکیوں کے کمروں سے اٹھتی ہے۔ اس میں پرفیوم، پاؤڈرز اور کریموں کی خوشبو یکساں ہو جاتی ہے۔ وہ ہنستی ہوئی واپس آئی اور بولی، اس کے گھر سے فون آیا ہے، اس کی چھوٹی بہن کی طبیعت کچھ خراب ہے، اس نے ضد پکڑ لی ہے کہ شہلا آپ ہی کو بلاؤ، بس اتنی سی بات ہے۔ میں دل ہی دل میں تازہ دم ہوا لیکن ڈٹائی سے بولا، ابھی کچھ نہیں کہا ہے تو آئندہ بھی احتیاط کرنا۔ باہر نکل کر میں نے غنی کو بلایا اور اس سے کہا کہ سرور سے کہو وہ شہلا کو لاہور لے جائے گا۔ میں کمرے میں واپس آیا تو نہ وہاں راجہ تھا نہ ناصر۔ ملازم نے بتایا کہ راجہ صاحب مہمان کے ساتھ باغ میں ہیں۔ شہلا باہر آئی تو اس کے ہاتھ میں اس کا ہینڈ بیگ بھی تھا، اس کے پیچھے ریشم اس کا چھوٹا سا سوٹ کیس اٹھائے چل رہی تھی۔ شہلا دیکھ کر رک گئی اور مجھے سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دے کر پوچھا، شہلا تم لوٹو گی کب تک؟ شاید پرسوں یا 2 دن بعد، اس نے ہنس کر کہا۔ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اس دن گاڑی بھیج دوں، میں شہناز باجی کو یا آپ کو فون پر بتا دوں گی، اس نے کہا اور پورچ کی طرف بڑھ گئی جہاں سرور گاڑی لیے موجود تھا۔ سرور نے شہلا کے لیے دروازہ کھولا، پھر دروازہ بند کر کے اس نے شہلا کا سوٹ کیس ڈگی میں رکھا اور روانہ ہو گیا۔ میں نے گھڑی دیکھی، اس وقت 11:15 بجے تھے۔ پھر میں بھی راجہ کی تلاش میں باغ کی طرف نکل گیا۔ 1:30 بجے کے قریب ناصر نے روانگی کا ارادہ کیا۔ میں نے اس سے ایک مرتبہ پھر کہا کہ موٹر سائیکل چھوڑ دو، میرا ڈرائیور آپ کو پنڈی چھوڑائے گا، لیکن وہ ہنس کر بولا، رفیق صاحب اب تو سردی بھی کم ہے، میں دن ہی دن میں لاہور۔ وہ کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ اس کی نظریں سامنے کی جانب جمی ہوئی تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا، یہ کون ہے؟ میں نے مڑ کر دیکھا تو میرا دل اچھل کر گویا حلق میں آ گیا۔ وہ سرور تھا، اس کے سر اور بازو سے خون بہہ کر جم گیا تھا، چہرے کا آدھا حصہ بھی خون میں تر تھا۔ میں اس کی طرف بڑا اور دشت لہجے میں پوچھا، کیا ہوا سرور؟ سب خیریت تو ہے نا؟ میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں سر، یہ کہتے ہوئے سرور گرنے لگا۔ میں نے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ میرے دل میں مختلف خدشات اور وسوسے سانپ کی طرح رینگ رہے تھے۔ میں سرور سے کچھ پوچھنا بھی نہیں چاہتا تھا کہ نہ جانے وہ کون سی خبر سنا دے۔ میں نے سرور کو دونوں ہاتھوں سے تھام رکھا تھا، پھر غنی نے اسے سنبھال لیا۔ اسے ہاسپٹل لے چلو، میں نے کہا۔ غنی نے گارڈ کو آواز دی اور اس سے اسٹریچر لانے کو کہا۔ گارڈ اسٹریچر لے کر آیا تو اس کے ساتھ شہناز بھی دیوانہ وار دوڑتے ہوئے آ گئی اور وحشت بھرے لہجے میں بولی، سرور کیا ہوا؟ شہلا کہاں ہے؟ اس وقت تک سرور بے ہوش ہو چکا تھا۔ کیا ہوا رفیق، اس نے کچھ بتایا؟ شہناز نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا،
ये हवेली में दाखिल होते ही बेहोश होकर गिर पड़ा। गनी और दूसरा गार्ड स्ट्रेचर लेकर हॉस्पिटल की तरफ दौड़ने लगे। शहनाज और डॉक्टर अहमद हसन दोनों ही सरवर के जख्म देखने लगे। इसके जिस्म पर सिर्फ 2 जख्म थे, एक जख्म इसके दाएं पैर पर था और दूसरा सर पर। डॉक्टर हसन ने फौरन इसकी मरहम पट्टी कर दी। शहनाज ने भी इसका ब्लड चेक करके इसे ब्लड लगा दिया। थोड़ी देर बाद सरवर ने आंखें खोल दी और हैरत से इधर उधर देखने लगा। सरवर, मैंने इसे आवाज़ दी। इसने मुझे देखकर उठने की कोशिश की। लेटे रहो, मैंने नरम लहजे में कहा। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ सर, सरवर ने कहा। तुम्हें क्या हुआ? तुम जख्मी कैसे हो गए? मैंने दिल कड़ा कर पूछा। इसी वक्त राजा और नासिर वहां दाखिल हुए। मैं डॉक्टर शहला को लेकर लाहौर के लिए निकला था। मैं जीटी रोड पर पहुंचा तो एक डबल कैबिन पिकअप मेरे पीछे लग गई थी। पहले तो मैंने इसे अपना वहम समझा। मैंने तस्दीक करने के लिए एक जगह गाड़ी रोकी और इसके रेडिएटर में पानी डालने लगा। मैंने देखा कि वो पिकअप भी मुझसे कुछ फासले पर रुक गई। मैं चलते चलते यूं ही एक कच्ची सड़क पर मुड़ गया। वो पिकअप भी मेरे पीछे आने लगी। मैंने सोचा कि आगे जाकर न जाने ये सड़क कहाँ खत्म हो, किसी गाँव में या किसी जोहड़ के किनारे, या फिर आगे सड़क बंद हो। मैंने लंबा यू टर्न लेकर गाड़ी वापस जीटी रोड की तरफ मोड़ दी। पिकअप भी कदरे तिरछी होकर रुक गई। फिर मैंने देखा वो भी यू टर्न लेकर मेरे पीछे आ रही है। मैंने गाड़ी दोहराना शुरू कर दी। पिकअप ने भी रफ्तार पकड़ ली और मेरे पीछे चलने लगी। मुझे याद आया कि जब मैं जीटी रोड के लिए मुड़ा था तो पिकअप पिंडी की तरफ जा रही थी, यानी बिल्कुल मुखालिफ सिमत में। मुझे मालूम ही नहीं हुआ कब वो मुड़ी और इसने मेरा पीछा शुरू कर दिया। बोलते बोलते सरवर हाँफने लगा। गनी ने सहारा देकर इसे उठाया और पानी पिलाया। पानी पीने के बाद वो खोए खोए लहजे में बोला। मैं 120 किलोमीटर रफ्तार घंटा के साथ गाड़ी दौड़ा रहा था। अचानक मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। सड़क के ऐन वस्त में एक रोड रोलर खड़ा था। इसकी दोनों तरफ जगह तंग थी। मैंने इमरजेंसी ब्रेक लगाई और गाड़ी को रोड रोलर से बचा लिया। ब्रेक लगाने से शहला बीबी उछलकर पैसेंजर सीट से टकराई थी। मैंने इनसे पूछा कि आप ठीक तो हैं डॉक्टर साहबा? इन्होंने कहा हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर मैंने बाएं तरफ की तंग सी जगह से निकलना चाहा। इस वक्त झाड़ियों में से निकलकर 4 आदमी गाड़ी की तरफ दौड़े हुए और दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। गाड़ी के दरवाजे लॉक थे। इनमें से एक ने मुझे रिवॉल्वर दिखाया और कुछ बोला जो भी मेरी समझ में ना आया। इस वक्त तक इनका एक साथी रोड रोलर को सड़क के बीच से हटा चुका था। इनके एक आदमी ने सड़क के किनारे पड़ा हुआ पत्थर उठाया और बाएं तरफ दरवाजे पर दे मारा। शीशा टूटने से इसके कुछ टुकड़े मेरे चेहरे से भी टकराए। इस वक्त मुझे इतना होश न था। मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था कि वो लोग डॉक्टर साहबा को कोई नुकसान न पहुंचा सके। टूटे हुए शीशे में से एक आदमी ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन मैंने रिवॉल्वर निकाल कर किसी हाथ पर फायर कर दिया। वो चीख मार कर पीछे हटा। अचानक ड्राइविंग सीट की तरफ धमाका सा हुआ। इस दफा इन लोगों ने मेरी तरफ का शीशा तोड़ा था। फिर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दाएं शाने में किसी ने गरम गरम सलाख घुसा दी हो। फौरन ही मेरे सर पर धमाका सा हुआ और मैं स्टीयरिंग पर झुक गया। इन्होंने हाथ डालकर लॉक खोला और मुझे बाहर खींच लिया। इस खींचातानी में मेरा रिवॉल्वर भी हाथ से गिर गया। मुझे एक तरफ धकेल कर इनमें से एक आदमी स्टीयरिंग पर बैठा और बोला, कह देना इस नवाब के नुतवे से कि अगर चिड़िया की ज़िंदगी चाहता है तो 50 लाख रुपए तैयार रखे। ये हम बाद में बताएंगे इसे कहाँ आना है। हाँ, अगर इस लड़की की ज़िंदगी और इज्जत बचाना है तो पुलिस को इत्तला मत देना, वरना इस लड़की के टुकड़े कर देंगे। और तेज़ रफ्तारी से निकल गए। फिर मेरा खून तेज़ी से बह रहा था, लेकिन मैंने जख्मियों की परवाह किए बगैर एक गाड़ी को रोका। मेरा खून देखकर घबरा गया और मेरी बात सुनने बगैर ही चला गया। फिर मैंने नींद बेहोश होकर सड़क के किनारे गिर पड़ा। दीना की तरफ जाने वाली एक सुजुकी वैन के ड्राइवर ने तरस खाकर मुझे उठा लिया और बोला कि मैं तुझे घर पहुंचा सकता हूं तेरे, अगर लेकिन हॉस्पिटल नहीं पहुंचा सकता। इसने मुझे सदबदाही के नज़दीक जीटी रोड पर छोड़ दिया। वहाँ से आधा रास्ता मैंने गिरते पड़ते तय कि फिर हमारे ही गाँव के एक आदमी गुलाम रसूल की नज़र मुझ पर पड़ गई और मुझे हवेली के दरवाजे पर छोड़ गया। जो लोग डॉक्टर साहिबा को ले गए थे इनके हुलिये बता सकते हो? नासिर ने पूछा। हाँ जी, सरवन ने सोचते हुए कहा। जिसने पहली दफ़ा गाड़ी का शीशा तोड़ा और ऊंचा लंबा जवान था वो। इसका रंग भी सफ़ेद था, सर के बाल भूरे थे। इसके दाएं गाल पर मसा था। नासिर ने पूछा। मसा इसके गाल पर नहीं, इस आदमी के गाल पर था जिसने मुझे खींचकर गाड़ी से बाहर निकाला। वो भी लंबा चौड़ा जवान था। इसका रंग भी सफ़ेद और बाल बंदर की तरह भूरे थे। वो गोगा बदमाश का गिरोह था। नासिर ने कहा। गोगा बदमाश? राजा ने चौंक कर पूछा। ये लोग तो फैसलाबाद और इसके नवाह में वारदातें करते हैं। हाँ, मुझे भी ये इत्तला मिली थी, नासिर ने कहा, लेकिन ड्राइवर इनका जो हुलिया बता रहा है वो गोगा का हुलिया है। दूसरा इसका भाई था। दोनों भाई हर वारदात एक साथ करते हैं। मुझे एक गाड़ी चाहिए, नासिर ने कहा, मजबूत और तेज़ रफ्तार। गाड़ी तो मिल जाएगी, लेकिन तुम जाओगे कहाँ? क्या तुम गोगा के ठिकाने से वाकिफ़ हो? मैं इनके गिरोह के एक आदमी का ठिकाना जानता हूँ, वो गुजरात में रहता है। अगर वो गोगा के साथ हुआ तो गुजरात में कब मिलेगा? राजा ने कहा। 50-50 चांसेस हैं, नासिर ने जवाब दिया। मुमकिन है वो इस वारदात में गोगा के साथ ना गया हो, साथ गया भी होगा तो रात तक घर लौट आएगा। हम इसे वहीं पकड़ लेंगे। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैंने कहा। सर, मैं आपको अकेला नहीं जाने दूंगा, गनी ने कहा। मैंने राजा से कहा, तुम यहीं रुको, इस वक्त शहनाज को तुम्हारी ज़रूरत है। इस वक्त तो सब कुछ भूल कर सरवर का इलाज कर रही है, लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि इसके दिल पर क्या गुजरती होगी। राजा ने इस बात में सर हिलाया। मैंने गनी से लैंड क्रूज़र निकालने को कहा। गनी 5 मिनट के अंदर अंदर गैराज से गाड़ी लेकर आ गया। कहाँ चलूँ सर? गनी ने गाड़ी का इंजन स्टार्ट करते हुए पूछा। गुजरात चलो, नासिर ने कहा। गनी ने जीटी रोड पर पहुंचकर गाड़ी को रॉकेट बना दिया। लैंड क्रूज़र मजबूत इंजन की तेज़ रफ्तार गाड़ी है। गनी तो यूँ भी बर्क रफ्तारी का शौकीन था। इतनी स्पीड की ज़रूरत नहीं है, मैंने इसे टोक दिया। वो शख्स अगर घर में ना भी हुआ
तो लौट कर घर ही आएगा ना। गनी ने स्पीड कम कर दी। हम गुजरात पहुंचे तो शाम ढल रही थी। वो शख्स कहाँ रहता है नासिर साहब, मैंने पूछा। पहले तो वो यहाँ एक पसमानदा बस्ती में रहता था, डाके मारना शुरू किया तो वो कुछ खुशहाल हो गया, फिर शहर की एक अच्छी आबादी में मकान बना लिया। इसके बीवी बच्चे भी इसके साथ रहते हैं, मैंने पूछा। इसने अभी तक शादी ही नहीं की, नासिर हंस कर बोला। लेकिन नासिर साहब, मैंने कहा, आप एक जराइम पेशा शख्स को कैसे जानते हैं, वो भी इतनी तफसील से। नासिर एकदम संजीदा हो गया। दरअसल इक्को मेरे साथ ही पढ़ता था जब तक मेरे वालिद जिंदा थे। हम लोग गुजरात में रहते थे। इक्को ने पहले छोटी चोरियां शुरू की, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पुख्ता हो गया और डाका डालने लगा। जब इसने पहली वारदात की थी, अब्बा जी ने इस वक्त इससे मिलने पर पाबंदी लगा दी थी। फिर हम लोग अलहदा मिलते। अब्बा जी ने पिंडी में मकान ख़रीद लिया। इक्को से मेरी दोस्ती थी, इसलिए अब्बा जी से चोरी छुपे मैं कभी कभार इससे मिल लेता था। मैं इसे बहुत समझाता था कि चोरी चिकारी छोड़ दे और कोई काम शुरू कर दे, लेकिन वो ना माना और आखिरकार इसके इल्ज़ाम में से 5 साल कैद हो गई। हम लोग इस वक्त पिंडी आ चुके थे। इक्को को भी अडियाला जेल में भेज दिया गया था। यहाँ भी इसे मिलता रहा मैं। मेरा ख्याल था कि वो जेल से सीधा निकल कर, लेकिन वहाँ इसकी मुलाकात गोगे के किसी साथी से हो गई। बस फिर वो जेल से रहा होते ही एक मरतबा फिर डाका डालने लगा। इस मरतबा वह अगवा बराए तावान की वारदातें करने लगा था। इसकी इतला पर मैंने कई मरतबा पुलिस को इसके ठिकाने के बारे में बताया, लेकिन हर दफ़ा पुलिस के पहुँचने से पहले वो लोग वहाँ से निकल जाते थे। फिर मैं इक्को इन्हें बताया कि पुलिस के कुछ लोग भी हमारे साथ शामिल हैं। हर थाने में हमने 1-2 बंदे ख़रीद रखे होते हैं। जब हमारे खिलाफ़ कोई कार्रवाई होती है, हमें इतला मिल जाती है और हम निकल जाते हैं। मैंने इससे कह दिया था कि इक्को, मेरे रास्ते में कभी मत आना, या तो एक दिन तू मेरे हाथों मारा जाएगा या फिर पुलिस के शिकंजे में जकड़ा जाएगा। गाड़ी गली के नुक्कड़ पर रुकवा कर नासिर गली में रवाना हो गया और वो निचले मुतवस्सित तबके की आबादी थी। गनी ने गाड़ी एक महफूज जगह पर पार्क कर दी। मैं गाड़ी से उतर कर नासिर का इंतज़ार करने लगा। गनी भी मेरे साथ आकर खड़ा हो गया था। थोड़ी देर बाद नासिर एक घर से बाहर निकला तो इसके साथ दोहरे गोटीले बदन का एक जवान था। इसका रंग स्याह और कान बड़े बड़े थे। मैंने गनी को गाड़ी में बैठने का इशारा किया, फिर खुद भी बैठ गया। नासिर इस आदमी के साथ गली से बाहर निकला और गाड़ी देखकर सीधा हमारी तरफ आने लगा। इसके साथ आने वाले की नज़र जैसे ही मुझ पर पड़ी, वो भड़क के एकदम भागा। नासिर इसके पीछे दौड़ा और इसे पकड़ लिया। वो छूटने के लिए दीवाना वार हाथ पाँव मारने लगा। नासिर ने इसकी कनपट्टी पर हल्का सा हाथ मारा। वो बेहोश होकर नासिर के हाथ में झूल गया। इसी दौरान में वहाँ मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए। क्या हुआ, क्या हो गया बाबूजी? कई आवाज़ें आने लगीं। नासिर ने कहा, यार इसकी तबीयत कुछ ख़राब है, मैं इसे डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ, तुम लोग ज़रा इसे मेरी गाड़ी तक पहुँचाओ। 2-3 आदमियों ने इक्को को उठाया और गाड़ी की अगली सीट पर लिटा दिया। नासिर भी फ़ौरन गाड़ी में बैठ गया। गनी ने सरस से गाड़ी आगे बढ़ा दी। आन की आन में गनी ने गाड़ी जीटी रोड पर चढ़ा दी और तेज़ रफ्तारी के सबका रिकॉर्ड तोड़ने लगा। नासिर ने एहतियातन इक्को को एक हाथ और मार दिया। जब हम सदबदाई वापस पहुँचे तो रात के 9 साढ़े 9 का टाइम होगा। मैं इक्को को लेकर सीधा तहखाने में चला गया। वो भी तक बेहोश था। गनी ने इसके मुंह पर पानी के छींटे मारे तो इसने आंखें खोल दी। मुझे देखकर वो एकदम उठा। मेरा कसूर नहीं है जनाब, मैं तो इन लोगों के साथ वारदात में शरीक भी नहीं था। किसकी बात कर रहे हो तुम? गनी ने डपट कर पूछा। गोगे ने इनका बच्चा उठाया था, मैंने बहुत कहा कि बच्चे को छोड़ दो, लेकिन वो नहीं माना। बच्चा? मैंने हैरत से कहा, तुम किस बच्चे की बात कर रहे हो? आपके बच्चे की जनाब, इक्कू ने कहा। इसे हमने लाहौर से उठाया था और गोगे ने 20 लाख रुपए मांगे थे। गोगा इस वक्त कहाँ होगा? गनी ने पूछा। वो इस वक्त पता नहीं जी, वो तो देखो, अगर सच बोलोगे तो तुम्हारी जान बच जाएगी, इसकी सज़ा भी माफ़ हो जाएगी। अगर झूठ से काम लिया तो मैं तुम्हें कत्ल करके यहीं कहीं दबा दूंगा, मैंने शफ़ाक लहजे में कहा। फिर नासिर भी अचानक सामने आ गया। वो नासिर को देखकर बरस पड़ा। ओए, तू खुद को दोस्त कहता है? ऐसे होते हैं दोस्त, दोस्त तो ऐसा ही होता है, मैंने कहा। दोस्त वो है जो तुम्हें बुराई से रोके। नासिर भी तुम्हें बुराई से रोकता रहा है। तुम अगर अब भी सच बोलो तो तुम्हारा दोस्त तुम्हें सज़ा से बचा सकता है। शाबाश इक्कू, नासिर ने कहा। बता दे कि गोगा और इसके साथी इस वक्त कहाँ होंगे? क्या इन लोगों ने फिर कोई वारदात की है? इक्कू ने पूछा। इस बात को छोड़ो इक्कू, नासिर ने कहा। अगर वारदात की होगी तो वो सब इस वक्त लाहौर में तजम्मुल के डेरे पर होंगे। अगर वारदात नहीं की होगी तो वो अलग अलग होंगे। ये तजम्मुल का डेरा कहाँ है? नासिर ने पूछा। इसका डेरा मुल्तान रोड पर है। वो जगह लाहौर से भी 6-7 किलोमीटर दूर है। वो आहिस्ता आहिस्ता नासिर को तजम्मुल के डेरे का पता बताने लगा। मेरे सेल फोन की बेल अचानक बज उठी। स्क्रीन पर शहला का नाम देखकर मैं चौंक उठा। मैंने जल्दी से बटन दबाकर फ़ोन कान से लगा लिया। हेलो, मैंने कहा। हाँ नवाब साहब, तुम्हारी ये चहेती हमारे कब्ज़े में है। किसकी बात कर रहे हो तुम? मैंने ठहर कर कहा। लो, खुद ही इससे बात करो। ये कहकर इसने शायद सेलफोन शहला की तरफ बढ़ा दिया। मुझे शहला की आवाज़ सुनाई दी। हेलो नवाब साहब, ये लोग पता नहीं मुझे क्यों उठा लाए हैं। इस जगह मेरा दम घुट रहा है नवाब साहब, ये लोग मुझे मार देंगे। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैंने इसे तसल्ली देते हुए कहा। मैं जी नवाब साहब। मुझे दूसरी तरफ से किसी की आवाज़ सुनाई दी। अब बताइए क्या कहते हैं आप?
तुम लोग क्या चाहते हो, मैंने पूछा। आप 20 लाख रुपए तैयार रखें, अब हम सुबह के वक्त फ़ोन करेंगे। देखो, अगर इस लड़की को कोई नुकसान पहुंचा तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा, दूसरी तरफ से बोलने वाला तंजिया लहजे में बोला। तो क्या करेंगे आप? मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पहले तो अपनी इस बुलबुल की खैर मनाएं नवाब साहब, बोलने वाले ने कहा। अगर आप चाहते हैं कि इससे कोई तकलीफ ना पहुंचे तो पुलिस के कानों में भिनक ना पड़ने दीजिएगा। नहीं बताऊंगा, मैंने कहा। पैसे लेकर कहाँ आऊँ? इतनी जल्दी मत करें नवाब साहब, वो शख्स हंस कर बोला। आप रकम तैयार रखें। ये कहकर इसने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। गनी ने इक्को को एक गार्ड के हवाले किया और ख़ुद हमारे साथ तहखाने से निकल आया। हमारी गाड़ी एक मरतबा फिर जीटी रोड पर दौड़ रही थी। इस मरतबा हमारा रुख लाहौर की तरफ था। लाहौर पहुँचते पहुँचते 12:30 बज गए थे। आधा घंटा तजम्मुल का डेरा ढूंढने में लगा। मालूम हुआ वो कोई ईंटों का भट्टा है। इसके साथ ही तजम्मुल का घर था, जो उर्फ़ आम में तजम्मुल का डेरा कहलाता था। तजम्मुल इलाके का बाअसर आदमी था। भट्टे के सिलसिले में इसके ताल्लुकात जराइम पेशा लोगों से भी थे। किसी वारदात के बाद वो लोग तजम्मुल के पास ही जाया करते थे। तजम्मुल न सिर्फ इन सब को अपने घर में पनाह देता था, बल्कि मगवी या मगविया के लवाहिकीन से रकम की वसूली का काम भी करता था। वो अपनी इस मेहनत का सिला 25% की शरह से वसूल करता था। यानी अगर 20 लाख रुपए तावान हो तो इसमें 5 लाख रुपए तजम्मुल के होते थे। तजम्मुल का डेरा देखने के बाद नासिर ने एक तो जगह फ़ोन किए, फिर इलाके के थाने में पहुंच गया। हस्बे तवक्का थाने में बड़ा साहब मौजूद था। नासिर ने इसे अपना कार्ड दिखाया तो वो सरापा इनकसार बन गया और हंस कर बोला, नासिर साहब, SSP जनाब से टेलीफोन कराने की क्या ज़रूरत थी? आप फरमाएं क्या खिदमत करें? नासिर ने इसे मुख्तसरन बताया कि गोगी ने नवाब साहब के हॉस्पिटल के एक डॉक्टर को अगवा कर लिया है। मुझे अगवा करने वालों का पता मालूम हो गया है। अच्छा जी, SHO ने हंस कर कहा। लो, आधे से ज़्यादा काम तो आपने खुद कर लिया बादशाह। हम बाकी काम भी कर सकते हैं, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेना नहीं चाहते। फिर वो मुझसे बोला, नवाब साहब, आप डीजी साहब से कह दें कि SHO। इसने इंस्पेक्टर की जेब पर नाम की पट्टी पढ़ते हुए कहा। हाँ शेर अफजल साहब। इन्होंने यकीन दिलाया कि काम आज हर कीमत पर करेंगे। कहने लगे कि आपने डीजी साहब को नाहक इस वक्त तकलीफ दी, आप तो इनका सिर्फ नाम ले लेते तो काम हो जाता। जी शेर अफजल, जी हाँ, मैं काम होने के बाद आपको फ़ोन करता हूँ, मैंने कहा और सिलसिला मुनक़ता कर दिया। SHO के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। अपने महकमे के आला अफसर के नाम सुनकर इसकी हालत ख़राब हो गई थी। वो संभल कर बोला, ये आपने अच्छा किया नवाब साहब कि आपने डीजी साहब से ये कह दिया कि शेर अफजल तो आपका नाम सुनकर ही काम करने को तैयार हो गया है। समझा करें शेर अफजल साहब। नासिर मुस्कुरा कर बोला, मेरे ख्याल में अब चलना चाहिए। हाँ, वहाँ मैंने अपने भी कुछ आदमी खड़े कर दिए हैं। मुजरिम अगर वहाँ से निकलेंगे तो इन्हें फ़ौरन मालूम हो जाएगा। इंस्पेक्टर के गुब्बारे की रही सही हवा भी निकल गई। अगर वो मुजरिमों को खबरदार करने के बारे में सोच भी रहा था तो वैसा नहीं कर सकता था। यूँ भी SSP और डायरेक्टर जनरल जैसे अफसरान जिस केस में दिलचस्पी ले रहे हों, SHO की क्या मजाल कि इससे इनकार करे। शेर अफजल ने इस वक्त थाने में मौजूद 2 मोबाइलें तैयार करने का हुक्म दिया। आधे घंटे बाद हम लोग फिर मुल्तान रोड की तरफ जा रहे थे। इस मरतबा हमारी गाड़ी के पीछे पीछे पुलिस के 2 मोबाइल वैन भी थी। तजम्मुल के डेरे से कुछ फासले पर गनी ने गाड़ी रोक दी और पुलिस वालों को बताया कि इस भट्टे के साथ जो पुख्ता मकान है, मुलजमान वहीं रूपोश हैं। ये तो तजम्मुल का डेरा है। मोबाइल के साथ आने वाले एक ASI ने बेसाख्ता कहा, ओए, डेरा किसी का भी हो, इस वक्त तो हम डीजी साहब का हुक्म मानना है, चलो आगे बढ़ो। पुलिस ने 2 तरफ से इस मकान को घेर लिया। नासिर हमें लेकर इस तरफ चला गया जहाँ पुलिस ने कोई तवज्जो न दी थी। हालांकि मुलजिम वहाँ से भी फरार हो सकते थे। वहाँ एक डबल कैबन पिकअप देखकर मुझे यकीन हो गया कि हम बिल्कुल सही जगह पहुँचे हैं। नासिर ने पिकअप के सब टायरों की हवा निकाल दी। मकान के अंदर अचानक जलजला सा आ गया। पुलिस का एक अफसर मेगाफोन पर चीख रहा था, तुम लोग चारों तरफ से घेर लिए गए हो, इसलिए फरार होने की कोशिश मत करना। मकान के अंदर से भाग दौड़ की आवाज़ें आईं। फिर एक छोटा सा दरवाज़ा आहिस्ती से खुला। मैं दीवार के साथ चिपक कर खड़ा हो गया। सबसे पहले लंबे कद का एक आदमी बाहर निकला। इसने किसी का हाथ पकड़ रखा था और इसे खींच कर ले जाने की कोशिश कर रहा था। वो लड़की शहला थी। इसके मुंह पर इन लोगों ने कपड़ा बांध दिया था। इनको दोनों हाथ बांधे हुए थे, सिर्फ पाँव आज़ाद थे ताकि इसे आसानी से बाहर ले जा सके। मैंने अचानक रिवाल्वर की नाल लंबे आदमी की कनपट्टी पर रख दी और सर्द लहजे में बोला, अपनी गन फेंक दो, भागने की कोशिश मत करना वरना गोली मार दूंगा। इसने अपनी गन फेंक दी और हाथ सर से नीचे ऊंचे उठा लिए। फिर मैंने इस शख्स को गनी के हवाले किया और शहला का हाथ पकड़कर इसे अपनी तरफ घसीट लिया। अकबी रास्ता नाहमवार था, इसलिए शहला को चलने में बहुत दुश्वारी हो रही थी। वो बार बार ठोकर खाती थी। मैंने झिपड़ कर इसे कंधे पर उठाया और अपनी गाड़ी की तरफ भागा। शहला को गाड़ी की अकबी नशिस्त पर बिठाया तो मुझे मालूम हुआ कि इन लोगों ने इसकी आंखों पर पट्टी भी बांध रखी है। मैंने पहले इसकी आंखों से पट्टी हटाई। इसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वो खुशी के मारे रोने लगी। मैंने इसके मुंह पर बंधा हुआ गलीज कपड़ा हटाया तो मालूम हुआ कि इसके मुंह के अंदर भी कपड़ा ठोंसा गया है। मैंने इसके मुंह से भी कपड़ा निकाल लिया। शहला ने गहरे गहरे कई सांस लिए। फिर मैंने पानी की बोतल इसके हवाले कर दी। वो एक सांस में आधी बोतल पी गई थी। ज़रा संभल कर, मैं सब्र से काम लो, ज़्यादा पानी मत पियो। मैंने इसके हाथ भी खोल दिए और इसे आराम से लेट जाने को कहा। वहाँ अगवाकारों ने बाकायदा पुलिस से मुकाबला शुरू कर दिया था।
اکبی دروازے سے نکلنے والوں کو غنی نے فائرنگ کر کے دوبارہ اندر جانے پر مجبور کر دیا۔ پھر غنی نے جھپٹ کر وہ دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ ان کا ایک آدمی ہمارے قبضے میں تھا۔ ناصر نے اسے دیکھا تو بولا، نواب صاحب یہی گوگا ہے۔ یہ گوگا ہے؟ میں نے حیرت سے کہا۔ یہ تو مجھے اپنے انداز و اطوار سے پڑھا لکھا لگ رہا ہے۔ میں پڑھا لکھا بھی ہوں، گوگا نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ اب میں ان پولیس والوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ مجھ سے اور تجمل سے ہر مہینے بھاری رقم بھی وصول کرتے ہیں اور خود ہی مجھے پکڑنے آگے رشوت خور یہی کیا کرتے ہیں۔ گوگا صاحب، ناصر نے کہا، اگر ان کے مفادات کا نقصان پہنچ رہا ہو تو یہ لوگ اپنے سگے بھائی کو بھی نہ چھوڑیں۔ 1 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد پولیس نے تجمل اور گوگا سمیت ان کے تقریباً سبھی آدمی پکڑ لیے تھے۔ صرف 2 لوگ ہی بچے ہوں گے جو اس وقت گوگا کے ساتھ نہیں تھے۔ ایس ایچ او نے مجھ سے کہا، نواب صاحب ان لوگوں کے قبضے سے کوئی لڑکی تو برآمد نہیں ہوئی اور ان پر کون سی دفعہ لگاؤں؟ یہ تو صبح ہی ضمانتیں کرا لیں گے، اور اگر لڑکی برآمد ہوتی تو تب تو میں ان لوگوں کو کم سے کم 5 سال یا 7 سال کے لیے جیل بھجوا دیتا۔ چلیے پھر میں آپ کو بتا دوں گا کہ لڑکی برآمد ہو گئی ہے، میں نے کہا۔ اسے گوگا پچھلے دروازے سے لے کر بھاگ رہا تھا۔ ہم نے اسے پکڑ لیا۔ انسپیکٹر نے دل ہی دل میں مجھے ایک غلیظ گالی دی ہوگی، پھر آہستہ سے بولا، لڑکی کہاں ہے؟ میں نے اسے اپنی گاڑی میں بٹھا دیا تھا، آپ چلیں، میں لڑکی کو پولیس اسٹیشن لے کر پہنچتا ہوں۔ پھر 1 گھنٹہ مزید پولیس کی کارروائی میں لگا۔ وہ شہلا کو کبھی ہمارے ساتھ نہ جانے دیتے، لیکن یہاں بھی ناصر کی دھونس کام آئی۔ جب اس نے 2-4 افسران بالا کے نام لیے تو ایس ایچ او پھر سے ہمارا اور عوام کا خادم بن گیا۔ اس نے شہلا کا بیان لیا، اس سے دستخط کرائے اور ہمیں جانے کی اجازت دے دی۔ میں نے شہلا سے پوچھا، تم لاہور جاؤ گی یا ست بدائی چلو گی؟ اب اس وقت لاہور کہاں جاؤں گی، آپ ست بدائی ہی لے چلیں۔ ویسے بھی اس حلیہ میں گھر پہنچی تو امی ابو خامخواہ پریشان ہو جائیں گے۔ اس کی بات ٹھیک تھی، اس کا حلیہ ایسا نہیں تھا کہ اسے گھر لے جایا جاتا۔ اس کے والدین ایسے دہشت زدہ ہوتے کہ اسے دوبارہ ست بدائی بھیجنے پر راضی ہی نہ ہوتے۔ ان لوگوں نے شہلا کو میری وجہ سے ہی اغوا کیا تھا۔ ممکن ہے ان لوگوں نے شہلا کو میری بہن یا بھتیجی وغیرہ کچھ سمجھا ہو۔ میں نے یہی سوال شہلا سے کیا تھا، وہ بولی، وہ لوگ آپ کی گاڑی پہچانتے تھے، آپ اپنی جاگیر میں اس گاڑی میں ہوتے ہیں۔ گاڑی دیکھتے ہی انہوں نے یو ٹرن لے لیا، ورنہ وہ لوگ تو جہلم جا رہے تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ میں آپ کی، اس نے سر جھکا لیا۔ اچھا، وہ لوگ ایسا سمجھ رہے تھے؟ انہیں عمروں کا فرق بھی محسوس نہیں ہوا؟ کہاں ایک کم سن لڑکی اور کہاں مجھ جیسا خرانٹ بوڑھا۔ آپ بوڑھے تو نہیں ہیں، شہلا نے ہنس کر کہا۔ ینگ مین، شہلا نے خوش دلی کا مظاہرہ کیا، ویسے میں آپ کی احسان مند ہوں کہ آپ نے خود کو خطرے میں ڈال کر میری جان بچا لی۔ اگر ان لوگوں کا سراغ نہ ملتا تو میں ان کا مطالبہ پورا کر کے تمہیں چھڑا لیتا۔ اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ گورا آدمی جسے سرور نے اپنے ریوالور سے زخمی کر دیا تھا بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ یہ لڑکی مجھے پسند آ گئی ہے، بھائی اسے واپس مت کرو۔ واپس نہ کرتے تو کیا کرتے؟ میں نے کہا، انہوں نے مجھ سے 20 لاکھ کا مطالبہ کیا تھا، ان کے 20 لاکھ تو مارے جاتے۔ وہ بھورا یہ چاہتا تھا کہ اگر مجھے واپس بھی کریں گے تو میری عزت۔ شہلا پھر سر جھکا کر خاموش ہو گئی۔ ہم لوگ ست بدائی پہنچے تو صبح کاذب کا دھندلکا ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ شہناز شہلا سے لپٹ کر یوں روئی جیسے وہ اس کی سگی بیٹی ہو۔ واقعی وہ شہلا کو بہنوں کی طرح چاہتی تھی۔ راجہ بھی بہت خوش تھا۔ شہناز نے تو باقاعدہ شہلا کا طبی معائنہ کر ڈالا کہ اسے کہیں چوٹ تو نہیں آئی۔ اس کی پیشانی اور گردن پر چھوٹی چھوٹی خراشیں تھیں، وہ خراشیں ویسے گاڑی کے شیشہ ٹوٹنے سے آئی تھیں۔ نور بھی بہت خوش تھی۔ میں تھکا ہارا اپنے کمرے میں آیا تو میری پلکیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھی۔ نور نے مجھے بستر پر لٹایا اور خود بے پاؤں باہر نکل گئی۔ میں نیم غنود کی کیفیت میں تھا کہ میرے سیل فون کی بیل بجنے لگی۔ پہلے تو میں اسے نظر انداز کرتا رہا، لیکن ایک دفعہ کال ختم ہونے کے بعد فون کرنے والے نے دوبارہ کال کی تو میری نیند اڑ گئی۔ میں نے جھنجھلا کر سیل فون اٹھایا اور بٹن دبا کر اسے کان سے لگا لیا۔ ہیلو، میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ہیلو رفیق۔ دوسری طرف سے آنے والی آواز سن کر میرے گویا 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ دوسری طرف رابعہ تھی۔ میرا خون کھولنے لگا تھا۔ میں نے بھنا کر پوچھا، تم آخر چاہتی کیا ہو؟ میں بہت مصیبت میں ہوں رفیق، رابعہ نے رندھی ہوئی آواز میں کہا۔ میری طرف سے جہنم میں جاؤ، میں نے دانت پسے۔ فون بند مت کرنا رفیق، وہ جلدی سے بولی۔ پہلے میری بات سن لو، اس کی آواز میں التجا تھی۔ کیا اب بھی کچھ باقی رہ گیا ہے؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ نہیں، سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ میں اپنی باتوں سے خوفزدہ تھا، وہ اب رو رہی تھی۔ تم نے کیا یہی بتانے کے لیے مجھے فون کیا ہے؟ میں جھنجھلا کر بولا۔ میری جان خطرے میں ہے رفیق۔ تو پھر مر جاؤ، میں نے زہریلے لہجے میں کہا۔ اس وقت مجھے اپنا لہجہ خود بھی اجنبی سا لگا۔ میرے لیے تو تم اسی دن مر گئی تھی جب تم نے زہیب کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ اتنے سنگ دل مت بنو رفیق، میری جان واقعی خطرے میں ہے۔ تو پھر میں کیا کروں؟ میں نے درشت لہجے میں کہا۔ مجھے بچا لو رفیق، اسی طرح ایک دن فریال نے تمہیں مدد کے لیے پکارا تھا۔ دیکھو رابعہ، اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ میرے انداز میں بیزاری تھی۔ میری جان خطرے میں ہے اور مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ میں نے جھلا کر پوچھا۔ رابعہ نے کہا، میں اس وقت زندگی اور موت کے درمیان کھری ہوئی ہوں۔ جب تم فریال کی مدد کر سکتے ہو تو میری مدد کیوں نہیں کرو گے؟ بار بار فریال کا تانا مت دو رابعہ، میں نے کہا۔ میں تانا نہیں دے رہی بلکہ تمہیں یاد دلا رہی ہوں، میں تو پھر تمہارا خون ہوں، خاندان کی عزت اور آخری نشانی تم۔ بس کرو رابعہ، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ یہ ڈرامہ ختم کرو، مجھے سونے دو اور خود بھی سو جاؤ۔
تمہیں یہ ڈرامہ لگ رہا ہے؟ رابعہ سسک کر بولی۔ میں دشمنوں میں گھری ہوئی ہوں، موت آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہی ہے اور تم اسے ڈرامہ کہہ رہے ہو؟ اب تک تم ڈرامے ہی کرتی آئی ہو، میں اسے اور کیا سمجھوں؟ میری بات کا یقین کرو رفیق۔ چلو میں نے یقین کر لیا، میں نے تضحیک امیز لہجے میں کہا۔ اب مجھے سونے دو۔ تم میری بات کا یقین کیوں نہیں کرتے رفیق؟ یقین تو تمہیں اس وقت آئے گا جب میری لاش جھاڑیوں یا کسی کھڈ میں ملے گی۔ تمہاری لاش تو مجھے مل چکی ہے۔ میں نے اپنا تصدیق اور تحقیر امیز لہجہ برقرار رکھا۔ میں تو اسے دفن بھی کر چکا ہوں۔ وہ دلاور کی ایک چال تھی رفیق، رابعہ نے کہا۔ میں اس کے چنگل میں اس پوری طرح پھنسی ہوئی ہوں کہ میرا اب تک زندہ رہنا بھی کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ تم دلاور کو کیسے جانتی ہو؟ میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی، لیکن پہلے مجھے یہاں سے نکال لو رفیق۔ میں ابھی مرنا نہیں چاہتی، میں جینا چاہتی ہوں۔ وہ بری طرح رونے لگی۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ میں نے سرد لہجے میں پوچھا۔ میں اس وقت ایک گاؤں میں ہوں۔ ویری گڈ ڈیئر کزن، تمہارا بھی جواب نہیں ہے۔ تم نے مجھے اتنا ہی احمق سمجھ لیا ہے کہ میں تمہاری ہر بے سراپا بات پر یقین کر لوں گا اور وہاں دوڑا چلا آؤں گا؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اور وہاں پہنچو تو دشمن میری گھات میں ہوں۔ تم بس رابعہ، میں نے اسے جھڑک دیا، ابھی اپنی فضول بکواس بند کرو، مجھے سونے دو۔ میں نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ نیند میری آنکھوں سے اڑ چکی تھی۔ اس الو کی پٹھی رابعہ نے بھی مجھے کاٹ کا الو سمجھ لیا تھا کہ وہ بلائے گی اور میں دوڑا دوڑا چلا آؤں گا۔ اچانک میرے کانوں میں اپنی ہی آواز آئی، قبلہ نواب صاحب، رابعہ اگر اس حد تک گری ہے تو اس کا سبب بھی آپ ہیں۔ آپ ہی کی وجہ سے اس کے ماں باپ کی جان گئی۔ جھوٹ بولتے ہو تم، میں نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ اگر رابعہ سچ بول رہی ہے تو اس کا سیل فون آف ہوگا۔ وہ ہمیشہ یہی تو کرتی تھی۔ سیل فون کو ٹریس کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ بات وہ خود بھی جانتی ہوگی، لیکن اس کے دل میں تو چور تھا۔ میں نے سیل فون اٹھا کر رابعہ کا نمبر ملایا۔ مجھے یقین تھا کہ رابعہ کا سیل فون بند ہوگا۔ یہ جان کر مجھے حیرت ہوئی کہ رابعہ کا سیل فون آن تھا۔ اس نے پہلی ہی گھنٹی پر کال ریسیو کر لی۔ مجھے یقین تھا کہ تم میری مدد ضرور کرو گے، رابعہ نے کہا۔ دیکھو رفیق، میں واقعی بہت مصیبت میں ہوں، اب تم ہی مجھے اس مصیبت سے نکال سکتے ہو۔ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ میں تمہاری مدد کروں گا؟ ایک مرتبہ پھر تمہارے جال میں پھنسنا نہیں چاہتا۔ تم نے ابھی تک میری بات کا یقین نہیں کیا، میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں رفیق؟ ممکن ہے یہ رات میری زندگی کی آخری رات ہو۔ مجھے تمہاری عقل پر حیرت ہے رابعہ، تم نے میری جان لینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ تم کس منہ سے مدد کی بات کر رہی ہو؟ وہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی رفیق۔ میں دشمنوں کی باتوں میں آ گئی تھی۔ میں اپنے مرے ہوئے ماں باپ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اس دفعہ میں تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دے رہی ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ، میں نے کچھ سوچ کر کہا، تم اس وقت کہاں ہو؟ میں اس وقت لاہور میں ہوں، رابعہ نے جلدی سے جواب دیا۔ اور تمہیں کس سے خطرہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ مجھے کئی طرف سے خطرہ ہے رفیق، زہیب، دلاور اور پولیس، یہ سبھی میری جان کے در پہ ہیں۔ پولیس؟ میں نے حیرت سے کہا۔ پولیس سے تمہیں کیا خطرہ ہے؟ دلاور نے پولیس کو بھی میرے پیچھے لگا دیا ہے۔ اس وقت سب سے بڑا خطرہ مجھے پولیس ہی کی طرف سے ہے۔ دلاور کے ساتھ بھی میری گھات میں ہے اور رانا تو اس وقت ہی میرا دشمن ہے جب میں کورٹ نہیں پہنچی تھی۔ یہ سب تمہارا ہی کیا درا ہے رابعہ، خود کردہ علاج نیست۔ یہ کہہ کر میں نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ میرے سر میں دھماکے سے ہو رہے تھے۔ رابعہ نے مجھے عجیب پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ مجھے بہت سی باتوں کا جواب نہیں ملا تھا۔ وہ کورٹ کیوں نہیں پہنچی تھی؟ اس کی موت کا ڈرامہ کس نے کیا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا؟ رابعہ لندن کیوں گئی تھی اور پاگل پن کا ڈرامہ کیوں رچایا تھا؟ اور سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ دلاور سے رابعہ کا کیا تعلق تھا؟ ان سب سوالوں کا جواب فوری طور پر رابعہ ہی دے سکتی تھی۔ میں سوچتا رہا اور کروٹیں بدلتا رہا۔ رابعہ کیا واقعی کسی مصیبت میں ہے؟ نہ جانے کیوں مجھے افسوس ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا ہوگا کہ کزن ہونے کے ناطے میں اس کی مدد ضرور کروں گا، اسے مجھ سے اس صاف جواب کی توقع نہیں ہوگی۔ میں نے فریال کی مدد بھی تو کی، ایسے موقع پر کی تھی جب وہ میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل چکی تھی۔ اس کی وجہ سے مجھ پر چودھری سلطان کے قتل کا الزام آیا تھا اور مجھے ضمانت قبل از گرفتاری کرانا پڑی تھی۔ اس کے باوجود میں اس کی مدد کو دوڑ پڑا تھا۔ رابعہ تو میرے مزاج سے اچھی طرح واقف تھی، اسے یقین تھا کہ بدترین تعلقات کے باوجود میں اس کی مدد ضرور کروں گا۔ اچانک سیل فون کی بیل بجی تو میں چونک اٹھا۔ جو بیڈ پر بالکل میرے کان کے پاس پڑا تھا، گھنٹی کی آواز ہتھوڑے کی طرح میرے سر میں لگ رہی تھی۔ میں نے سیل فون کان سے لگا لیا۔ ہیلو رفیق، دوسری طرف سے رابعہ کی آواز سنائی تھی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم اتنے بدل جاؤ گے۔ میں معافی کے قابل تو نہیں ہوں، اس کے باوجود تم سے معافی مانگ رہی ہوں۔ ہو سکے تو میری ہر غلطی کو معاف کر دینا، میں نے تمہیں بہت پریشان کیا ہے، بہت دکھ دیے ہیں۔ اب شاید میں تم سے کبھی بات نہ کروں۔ سنو رابعہ، میں نے بے اختیار کہا، تم اس وقت ہو کہاں؟ اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے مائی ڈیئر کزن؟ رابعہ کی آواز آنسوؤں میں بھیگی ہوئی تھی۔ میں اب تم سے سب سے بہت دور جا رہی ہوں۔ میں زندہ نہ زہیب کے ہاتھ آؤں گی نہ دلاور کے، میں اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی جان لے رہی ہوں۔ رابعہ، میں نے جلدی سے کہا، مزید کوئی حماقت مت کرنا، مجھے اپنا صحیح پتہ بتاؤ، میں آ رہا ہوں۔ میں لاہور کے ایک محلے داروغہ والا میں ہوں۔ تم لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچو، میں خود تم سے رابطہ کر لوں گی پلیٹ فارم نمبر 7 پر۔ کوئی حماقت کرنے کی ضرورت نہیں رابعہ، میں نے کہا، میں آ رہا ہوں۔ میں نے عجلت میں کپڑے تبدیل کیے، بغلی ہاسٹل لگائے اور اوپر سے چمڑے کی جیکٹ پہن لی۔ ہر طرح سے تیار ہو کر میں حویلی کے صدر دروازے کی طرف بڑھا۔ گاڑیوں کی چابیاں گارڈ روم میں ہوتی تھی۔
گارڈ مجھے دیکھ کر مستعد ہو کہ میں نے ایک گارڈ سے کہا مجھے لینڈ کروزر نکال دو۔ اوکے سر، گارڈ نے کہا اور تیزی سے چلا گیا۔ میں اس کے انتظار میں کھڑا تھا کہ اچانک میرے عقب سے غنی کی آواز آئی، سر اس وقت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں اس وقت انتہائی ضروری کام سے جا رہا ہوں، آپ مجھے جگا لیتے میں گاڑی لے کر آتا ہوں۔ میں اکیلا ہی جا رہا ہوں غنی، میں نے سرد لہجے میں کہا تھا کہ وہ مجھ سے زیادہ سوال نہ کرے۔ سر اس وقت آپ کا تنہا جانا ٹھیک نہیں ہے، مجھے تو آپ اپنے ڈرائیور کی حیثیت سے لے جا ہی سکتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ غنی کو بھی ساتھ لے لوں، پھر مجھے خیال ہے کہ اسے اتنا ساتھ نہ لے جانا زیادہ مناسب ہے، میں کب تک غنی کا سہارا تلاش کرتا رہوں گا۔ میں نے درست لہجے میں کہا، تم سے جتنا کہا جائے اتنا ہی کیا کرو۔ غنی نے سر جھکا لیا۔ اس وقت تک دوسرا گارڈ میری گاڑی گیراج سے نکال لایا تھا۔ لینڈ کروزر مضبوط انجن کی سبک رفتار گاڑی تھی۔ میں نے حویلی سے باہر نکلتے اسے دوڑانا شروع کر دیا۔ صدبدائی سے جی ٹی روڈ تک سارا راستہ کچا لیکن ہموار تھا۔ اس کچے راستے پر بھی لینڈ کروزر ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ جی ٹی روڈ پر آنے کے بعد میں نے گاڑی کو گویا جیٹ فائٹر بنا دیا۔ میری نظر اسپیڈ میٹ پر پڑی، اس کی سوئی 135 سے 132 کے درمیان تھرک رہی تھی۔ رفتار خطرناک حد تک تیز تھی، اس تیز رفتاری کہ میں کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میرا ہاتھ ذرا سا بہکتا اور گاڑی قابو سے باہر ہو کر دائیں یا بائیں طرف کھیتوں میں گھس جاتی۔ میں نے رفتار کچھ کم کر دی۔ رات کے وقت ہائی وے پر عموماً مال بردار ٹرکوں کا راج ہوتا ہے۔ ٹرک ڈرائیور اس وقت بڑی سے بڑی گاڑی کو راستہ دینے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ آپ لاکھ ہارن بجائیں لیکن ان کے کان پر جون تک نہیں رینگتی۔ ان میں سے ان بیچاروں کا بھی کوئی قصور نہیں ہوتا۔ ہر ٹرک پر ٹنوں کے حساب سے سامان لاتا جاتا ہے۔ اگر وہ راستہ دینے کے چکر میں ایک دفعہ کچے میں اتر جائیں تو پھر مشکل سے ہی ٹریک پر آتے ہیں۔ بعض اوقات سڑک سامان سمیت الٹ جاتا ہے، اور اب یہ ڈرائیور کی مہارت ہے کہ وہ ٹنوں وزنی اس متحرک مشین کو منزل مقصود پر پہنچا کر دم لیتے ہیں۔ مجھے وہ واقعہ یاد آیا جب جاپان سے سوزوکی موٹرز کے مالکان پاکستان آئے تھے۔ انہوں نے یہاں عجیب و غریب تماشا دیکھا۔ 4 پہیوں کی چھوٹی سی سواری میں اس کی بساط سے دوگنے سے زیادہ سامان لدا ہوا تھا۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ یہ کون سی گاڑی ہے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ انہی کی کمپنی کی سوزوکی پک اپ ہے تو وہ حیران رہ گئے۔ یہاں آئے دن ان شہروں میں اور شاہراہوں پر جو حادثات ہوتے تھے، ان میں ایک بڑا سبب گاڑیوں کی فٹنس بھی تھی۔ اچانک میرے سامنے ایک بلند و بالا دیوار آ گئی۔ شکر ہے کہ وہ دیوار حرکت کر رہی تھی۔ میں نے اپنی گاڑی کے ہیڈ لیمپس کی روشنی میں دیکھا، وہ کوئی دیوہیکل ٹرک تھا جس پر بھوسا لدا ہوا تھا۔ بھوسے کی بوریاں گویا آسمان تک چلی گئی تھی اور ٹرک کے دائیں بائیں بھی وہ ناجائز تجاوزات کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ اس ٹرک نے پوری سڑک کو گھیر لیا تھا۔ مجبوراً مجھے بھی اپنی طوفانی رفتار کم کرنا پڑی۔ میں نے چاہا کہ گاڑی کچے میں اتار کر بائیں طرف سے نکل جاؤں، لیکن وہاں کی زمین ایسی نہیں تھی کہ نکلا جا سکے، کیونکہ وہ ناہموار تھی۔ دائیں طرف سے نکلنا بھی خطرہ تھا۔ میں سامنے سے آنے والے کسی ٹرک یا تیز رفتار گاڑی سے ٹکرا سکتا تھا۔ ٹرک کا بایاں انڈیکیٹر روشن تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ٹرک بائیں طرف مڑنا چاہتا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ پیچھے والی گاڑی اوورٹیک نہ کرے، کیونکہ سامنے سے ٹریفک آ رہا ہے۔ ہائی وے کے ڈرائیوروں نے اپنے مخصوص اشارے بنا رکھے ہیں۔ جو لوگ ہائی وے پر سفر کرتے ہیں وہ ان اشاروں کو سمجھتے ہیں۔ دائیں جانب انڈیکیٹر روشن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے والی گاڑی کا ڈرائیور اب اوورٹیک کر سکتا ہے، راستہ صاف ہے۔ میں اگر اس ٹرک کے اشارے کا انتظار کرتا تو جی ٹی روڈ میں ہی صبح ہو جاتی۔ ٹرک کچھوے کی رفتار سے چل رہا تھا۔ ٹرک والے کو ہارن دینا بیکار تھا۔ اچانک بائیں طرف کچی زمین ہموار دکھائی دی۔ میں نے لینڈ کروزر کی رفتار بڑھائی اور اسے کچے میں اتار دیا۔ وہ زمین اتنی بھی ہموار نہیں تھی جتنی میں سمجھ رہا تھا۔ گاڑی اچھلتے کودتے آگے بڑھی۔ میں نے انتہائی خطرناک انداز میں اس ٹرک کو اوورٹیک کیا اور یہ دیکھ کر جھنجلا گیا کہ اس کے آگے بھی ایک اتنا ہی بڑا ٹرک تھا۔ مجھ پر جھنجلاہٹ طاری ہو گئی۔ میں نے اسی حالت میں گاڑی دوڑائی اور دوسرے ٹرک کو بھی اوورٹیک کر لیا۔ اگر میں حاضر دماغی سے کام نہ لیتا تو میری گاڑی یا تو الٹ جاتی یا پھر ٹرک سے بری طرح ٹکرا جاتی۔ میرے سامنے اچانک مٹی کا ایک تودا آ گیا۔ میں نے بجلی کی سی تیزی سے گاڑی کا اسٹیئرنگ دائیں طرف موڑا۔ گاڑی اچھلتی ہوئی ٹرک کے بالکل قریب سے گزری۔ ٹرک میں سے کسی نے چیخ کر مجھے گالی دی، لیکن میں نے اس کی پرواہ کیے بغیر گاڑی کو پختہ سڑک پر لے گیا۔ سخت مٹی کے اس تودے سے گاڑی بس انچوں کے حساب سے بچ کر نکل گئی۔ پختہ سڑک پر آتے ہی میں پھر تیز رفتاری کے ریکارڈ توڑنے لگا۔ اس وقت اگر ٹریفک پولیس کا کوئی افسر مجھے دیکھ لیتا تو مجھے کچھ اس لیے بغیر نہ چھوڑتا۔ ٹرک والے یہ سمجھے ہوں گے کہ اس لینڈ کروزر کا ڈرائیور ہی نشے میں ہے۔ ان خطروں سے کھیلنے کا یہ فائدہ ہوا کہ آگے جا کر مجھے سڑک بالکل صاف ملی۔ میں لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچا تو فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ گاڑی کو پارک کر کے میں دوڑتا ہوا ریلوے اسٹیشن کی عمارت میں داخل ہوا۔ لاہور کا ریلوے اسٹیشن دنیا کے بڑے بڑے ریلوے اسٹیشن میں سے ایک ہے۔ کل تک میں یہ بات فخر سے کرتا تھا، لیکن اس وقت مجھے شدید جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ رابعہ نے چھپنے کے لیے بہت بہترین جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ اس نے مجھے پلیٹ فارم نمبر 7 پر آنے کو کہا تھا۔ میں نے احتیاطاً 2 پلیٹ فارم ٹکٹ خرید لیے کہ ممکن ہے رابعہ کے پاس بھی پلیٹ فارم ٹکٹ نہ ہو اور ہم فضول میں مزید ایک پریشانی میں مبتلا ہو جائیں۔ میں نے دوڑتے ہوئے ایک ریلوے پل عبور کیا اور دوسری طرف پہنچ گیا، لیکن وہ پلیٹ فارم نمبر 5 تھا۔ میں نے پل سے جانے کے بجائے نیچے سے ہی جانا مناسب سمجھا اور دائیں بائیں دیکھ کر پٹریوں پر کود گیا۔ دوسری طرف کو لوہے کا ایک جنگلہ تھا۔ اس میں ایک جگہ ریلوے ملازمین اور کلیوں نے اپنی آسانی کے لیے درمیان کی ایک سلاخ نکال کر راستہ بنا رکھا تھا۔ میں دوڑتا ہوا اس راستے سے گزر گیا۔
دیکھنے والے یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ مجھے کوئی ٹرین پکڑنا ہے۔ پلیٹ نمبر 7 تک پہنچتے پہنچتے میرا سانس دھونکنے کی طرح چل رہا تھا۔ اس وقت پلیٹ فارم بالکل سنسان تھا، شاید وہاں سے اس وقت کسی بھی گاڑی کی آمد یا روانگی نہیں تھی۔ کونوں خدروں اور تاریک گوشوں میں کچھ لوگ پڑے سو رہے تھے، ان میں زیادہ تر فقیر اور نشے باز تھے۔ آگے ایک بینچ پر بیٹھے مجھے ایک دیہاتی گھرانہ بھی دکھائی دیا۔ مرد سامان پر لیٹا ہو رہا تھا اور اتنے خوفناک خراٹے لے رہا تھا کہ ارد گرد پڑے فقیر اور ہیروئن کے عادی اس خراٹوں سے اٹھ کر بیٹھ گئے تھے اور اسے گندی گندی گالیاں دے رہے تھے۔ اس خراٹے باز کے ساتھ ادھیڑ عمر کی ایک عورت اور 2 جوان لڑکیاں بھی تھیں۔ ان کے علاوہ چھوٹے بڑے 4 بچے تھے، سب آڑے ترچھے پڑے یوں سو رہے تھے جیسے وہ ریلوے اسٹیشن پر سونے ہی آئے ہوں۔ انہیں دیکھ کر مجھے بچپن کی ایک تصویر یاد آ گئی۔ 1857 کی جنگ آزادی کی خیالی تصویر تھی۔ آڑی ترچھی بہت سی لاشیں پڑی ہوئی تھیں اور تصویر کے نیچے عنوان تھا جنگ آزادی کے شہید۔ مجھے وہ لوگ بھی جنگ آزادی کے شہید ہی لگ رہے تھے۔ میں ان شہیدوں کو دیکھنے میں ایسا محب تھا کہ کچھ فاصلے پر استراحت فرماتے ہوئے ایک سائیں بابا چڑھ گیا۔ سائیں بابا بلبلا کر اٹھا تو اچانک میرا توازن بگڑ گیا اور میں وہیں گٹھری بنتے ہوئے ایک کتے پر چڑھ گیا۔ کتے نے بری طرح غرا کر اپنے دانتوں سے میری پنڈلی پکڑنا چاہی۔ میں بدحواسی میں پیچھے ہٹا تو اس خراٹے باز پر جا پڑا۔ اس کے حلق سے ڈری ڈری آوازیں نکلیں اور اس نے اپنے مقدر جیسے ہاتھوں سے مجھے دبوچ لیا۔ اس ہڑبونگ میں خواتین کی بھی آنکھ کھل گئی اور وہ سب بری طرح چلانے لگیں اور چور چور کے نعرے بھی لگانے لگیں۔ میں نے بمشکل تمام خود کو اس خراٹے باز کی گرفت سے چھڑایا اور کھڑا ہو گیا۔ خواتین اب چیخ رہی تھیں۔ ان کی چیخ و پکار سے ارد گرد کے سونے والے فقیر، محنت کش اور ہیروئنچی بھی سبھی اپنی اپنی زبان بولنے لگے تھے۔ بند کرو یہ بکواس، میں دھاڑ کر بولا، ورنہ ایک کو لے جا کر تھانے میں بند کر دوں گا۔ میں اس دھاڑ کا خاطر خواہ اثر ہوا اور سب چابی سے چلنے والے کھلونے کی طرح یوں خاموش ہو گئے جیسے ان کی چابی ختم ہو گئی ہو۔ کہاں جا رہے ہو تم لوگ؟ میں نے ڈپٹ کر پوچھا۔ حضور، ہم لوگ وزیر آباد جائیں گے، خراٹے باز بولا۔ اس کی آواز بھی بلغمی تھی۔ کیا سوتے سوتے وزیر آباد پہنچ جاؤ گے؟ میں نے درشت لہجے میں پوچھا۔ نہیں سرکار، وہ ہماری گاڑی صبح 7:30 بجے آئے گی، مرد نے جواب دیا۔ اسی وقت 2-3 کلی اور ریلوے کے 2 ملازم وہاں پہنچ گئے۔ ایک ملازم نے ڈپٹ کر پوچھا، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ یہ کہہ کر وہ بری طرح کھانسنے لگا۔ شٹ اپ! میں اسی پر الٹ پڑا۔ اپنے کام سے کام رکھو سمجھے؟ میں نے رواں انگریزی میں کہا۔ جناب وہ بس اب چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ سب حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگے۔ وہ شاید اندازہ لگا رہے تھے کہ میرا تعلق اس محکمے سے ہو سکتا ہے۔ ان کے خیال میں کسی بھی محکمے کا تھا، لیکن یہ طے تھا کہ کوئی بڑا افسر ہوں۔ غصہ مت کریں سرکار، خراٹے باز خوشامد بھرے لہجے میں بولا۔ اس شخص کی بات سن کر تو ان لوگوں کو یقین آ گیا ہوگا کہ میں کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ کے خراٹے باز نے اپنا پھیلا ہوا جسم سمیٹا اور مجھے تشریف رکھنے کی دعوت دی، جس میں نے قبول کر لیا۔ تمہارے پاس کچھ پانی وغیرہ بھی ہے؟ بالکل ہے سرکار، وہ شخص بلغمی آواز میں بولا اور ایک جگہ سے کپڑا ہٹا دیا۔ میں اب تک یہی سمجھ رہا تھا کہ اس چادر کے نیچے بھی فقیر کے نشے باز ہوں گے، لیکن وہاں تو اس کا سامان ڈھیر تھا۔